بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بایوگرافکس اردو میں خوش آمدید۔ سیمو ہائہا، المعروف سفید موت، وائٹ ڈیتھ، 17 ستمبر 1905 کو فن لینڈ کے علاقے راوٹجاوری میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اسے شکار، نشانہ بازی اور سنو سکیئنگ کا شوق تھا۔ اس کا تعلق ایک کاشتکار خاندان سے تھا۔ 17 سال کی عمر میں سیمو نے سول گارڈ نامی ایک پیرا ملٹری فورس میں شمولیت اختیار کی۔ دوران تربیت ہی سیمو کے انسٹرکٹر پر انکشاف ہوا کہ سیمو نشانہ بازی اور سکیئنگ میں کمال مہارت رکھتا ہے۔ ٹریننگ کے دوران سیمو نے 500 فٹ کے فاصلے سے 1 منٹ میں 16 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر سول گارڈ میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کر لی۔ سیمو بنیادی طور پر 2 ہتھیاروں کے استعمال میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ پہلی فن لینڈ کی بنی ہوئی M1935 سنائپر رائفل اور دوسری فن لینڈ کی بنی ہوئی سومی KP-31 مشین گن۔ 1939 میں فن لینڈ کے ہمسایہ ملک روس نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا۔ روس اس وقت سرخ طاعون یعنی کمیونزم کے کنٹرول میں تھا اور سوویت اتحاد کی شکل میں پہلے ہی کئی ملکوں پر قبضہ کر چکا تھا اور اب اس کی نظریں فن لینڈ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ان 2 ملکوں کی طاقت کے اندازے کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ روس فن لینڈ سے 51 گنا بڑا ہے۔ اس جنگ میں روس کے 8 لاکھ سپاہی شامل تھے، جبکہ فن آرمی صرف 3,40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ فن لینڈ کے 32 عدد ٹینکوں کے مقابلے میں روس نے 6,541 ٹینک اس جنگ میں جھونک دیے اور 114 عدد فن فضائیہ کے جہازوں کا مقابلہ 3,880 جدید روسی طیارے کر رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ روس صرف 3 دن کے اندر ہی فن لینڈ پر قبضہ کر لے گا، لیکن فی الحقیقت مٹھی بھر فن افواج نے فن لینڈ کے برف زاروں کو روسی فوج کے لیے برف کا جہنم بنا دیا۔ سیمو نے بھی اس جنگ میں اپنی کارکردگی کے بے مثال جوہر دکھائے۔ مجموعی طور پر اس جنگ کے دوران سیمو نے اپنی سنائپر رائفل اور مشین گن دونوں کی مدد سے مجموعی طور پر 505 روسی فوجیوں اور افسروں کو ٹھکانے لگایا۔ فن افواج بھلے ہی افرادی قوت اور جدید اسلحے کی کمی کا شکار تھی، لیکن برف کی جنگ میں انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ محاذ جنگ کیونکہ ان کا اپنا ملک تھا، اس لیے اس کے چپے چپے سے انہیں واقفیت تھی اور حملہ کرنے والی فوج کو یہ ایڈوانٹیج حاصل نہیں تھا۔ ساتھ ہی فن فوج کی وردیاں سفید تھیں، جس سے انہیں برف میں کیموفلاج ہونے میں مدد ملتی تھی، جبکہ روسی فوج کی سبز وردی برف میں دور سے ہی صاف نظر آ جاتی تھی۔ دسمبر 1939 کو کولا کے مقام پر سیمو اور اس کے 31 ساتھیوں کا 4,000 روسی فوجیوں سے سامنا ہو گیا۔ 21 دسمبر 1939 کو سیمو نے اکیلے ہی اپنی سنائپر رائفل کی مدد سے 25 روسی فوجیوں کو قتل کیا۔ سیمو کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سفید کیموفلاج لباس میں کئی دن کا راشن اور اسلحہ اپنے ساتھ لے کر کرالنگ کرتا ہوا فرنٹ لائنز کے قریب سے قریب پہنچ کر ایک محفوظ پوزیشن تلاش کرنے کے بعد کئی گھنٹے یا بعض اوقات چند دن اسی پوزیشن پر گزارتا اور اس دوران حد نگاہ میں آنے والے ہر روسی فوجی کو مار گراتا تھا۔ -40 ڈگری کے اس یخ بستہ موسم میں سیمو ایک ہی پوزیشن میں کئی گھنٹے گزار دیا کرتا تھا۔ خود کو چھپائے رکھنے کے لیے اسے بہت سے تکلیف دہ کام بھی کرنے پڑتے تھے۔ وہ اپنے آس پاس برف کی ایک عارضی دیوار بنا لیتا تھا تاکہ فائر کرتے ہوئے مزل بلاسٹ کی وجہ سے اڑنے والی برف کے ذرات کو کوئی دیکھ کر اس کی پوزیشن کا اندازہ نہ لگا لے۔ ساتھ ہی وہ اپنی سانس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کو روکنے کے لیے منہ میں برف دبا لیتا تھا تاکہ اس پاس کے علاقے میں کوئی شخص وہاں سے اٹھتی ہوئی بھاپ کو دیکھ کر اس کی پوزیشن نہ جان لے۔ اس سب سے بڑھ کر اپنی سنائپر رائفل پر رائفل سکوپ کی بجائے عام آئرن سائٹس استعمال کرتا تھا تاکہ دھوپ میں رائفل سکوپ کے شیشے کی چمک سے اس کی پوزیشن دشمن کو نہ پتہ چل سکے۔ ایک دن سیمو کو ایک خطرناک ترین روسی سنائپر کو ٹھکانے لگانے کا مشن سونپا گیا، جس نے فن فوج کے کئی افسروں کو قتل کر ڈالا تھا۔ سیمو نے محاذ پر ایک مناسب پوزیشن تلاش کی اور دشمن کی لائنز کی سمت رخ کر کے اپنے رائفل سمیت نہایت تیزی سے تعینات ہو گیا۔ کئی گھنٹے یوں ہی گزر گئے، لیکن روسی سنائپر کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کا وقت قریب تھا تو کافی فاصلے سے صرف ایک لمحے کے لیے ایک دھیمی سی چمک سیمو کو نظر آئی اور سیمو سمجھ گیا کہ یہ چمک روسی سنائپر کے رائفل سکوپ سے پیدا ہوئی ہے۔ روسی سنائپر کی پوزیشن جان لینے کے بعد اب سیمو کو بس انتظار تھا اس کے سامنے آنے کا۔
شام کے وقت جب روسی سنائپر واپس جانے کے لیے اٹھا تو سیمو نے ایک ہی شاٹ میں اس کا کام تمام کر دیا۔ روسی حلقوں میں اب سفید موت کہلانے والے اس نامعلوم فن سنائپر سے بہت خوف محسوس کیا جا رہا تھا، جو 20 اعلیٰ روسی فوجی افسران کو مارنے کے باوجود بھی بے نشان تھا۔ صرف 98 دن میں 505 روسیوں کو قتل کرنے کے علاوہ سیمو نے دوران جنگ سینکڑوں روسی فوجیوں کو زخمی بھی کیا، جن میں اکثریت نے باقی زندگی معذوری کی حالت میں گزاری۔ اس حساب سے سیمو نے ہر دن 5 کمیونسٹوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ تنگ آ کر روسیوں نے سیمو سے نمٹنے کے لیے اپنے کئی ماہر تجربہ کار سنائپر اور توپ خانے تک تعینات کر دیے۔ 6 مارچ 1940 کو ایک روسی سنائپر کی طرف سے داغی گئی دھماکہ خیز گولی اس کے جبڑے پر لگ کر پھٹ گئی، جس سے اس کا چہرہ دائیں طرف سے بری طرح متاثر ہوا۔ اسے فوراً اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں لمبے عرصے تک اس کا علاج چلتا رہا اور اس کے چہرے کی کئی سرجریز کی گئیں۔ سیمو ہاہیا کو اس کی شاندار خدمات پر فن لینڈ کے اعلیٰ عسکری اعزازات کراس آف لائبرٹی اور میڈل آف لائبرٹی سے نوازا گیا۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد سیمو نے باقی زندگی ایک پیشہ ور شکاری کے طور پر گزاری۔ 1 اپریل 2002 کو 96 سال کی عمر میں سیمو کا انتقال ہوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو نے آپ کے علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل بایوگرافکس اردو کو وزٹ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ بھی کسی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔